بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور اس کے احسان سے ہم نے سورہ بقرہ مکمل کر لی، اور یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، سب سے طویل سورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس سورہ مقدسہ کا نزول ہوا، اور اس سورہ مقدسہ میں 40 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 286 آیات ہیں، اور اس سورہ مقدسہ میں 6031 کلمات ہیں، جبکہ 20,000 حروف ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی سے یہ پوری سورت ہم نے یہاں پر درس میں سنی، پڑھی، اور قرآن مجید کے سب سے زیادہ احکامات جو ہیں وہ اسی سورہ مقدسہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مقدسہ کو گھروں میں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان اپنا ڈیرا وہاں نہ ڈال سکے۔ تو آج اسی سورہ مقدسہ کا ہم ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس سورت میں کیا کیا احکامات پڑھے تھے، اس کا ایک ایسا خلاصہ کہ ہمارے ذہنوں میں وہ احکامات گھومنے لگیں، دوبارہ سے یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے یہ احکامات اس سورہ مقدسہ میں سنے تھے۔ یہ سورہ مقدسہ جیسے ہم نے بتایا کہ مدنیہ ہے۔ ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہم نے کی تھی کہ سورتوں کو جو ہم مکی اور مدنی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آیات یا جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ وہ مدنی صورتیں ہیں اگرچہ کہ وہ مکہ میں ہی کیوں نازل نہ ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پر یہی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو اس مدنی صورت یعنی سورہ بقرہ میں رکھا گیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کی جتنی بھی صورتیں وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مدنی ہوتی ہیں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کو بتایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحج کو نازل ہوئی، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے۔ یعنی جس طرح آج وہاں 10 ذی الحج ہے اور حجاج کرام اس وقت منا میں موجود ہیں، اور وہ آج شیطان کو وہاں کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے، تو وہی دن یعنی جو آج وہاں عرب کے اندر موجود ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو اتارا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور بعض مفسرین کرام بلکہ اکثر مفسرین کرام کے نزدیک یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر تم نے جانا ہے، اس دن سے ڈرو۔ تم سب نے لوٹ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن سے ڈرو۔ اور اس دن جو ہے پھر سب کو لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ وہاں دیا جائے گا۔ تو یہ ہماری ایک خوش نصیبی بھی ہے کہ آج ہم اسی سورہ مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کی آخری آیت 10 ذی الحج کو ہی منا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نازل ہوئی، آج وہی دن عرب کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مقدسہ سے پہلے ہم نے جو سورت جو ہے پڑھی وہ سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک فرمایا کہ غیر المغضوب اور دوسرا ولا الضالین، یعنی ہم نے جو دعا مانگی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کی، ایک دعا بتائی کہ اللہ سے کیا مانگو، تو فرمایا کہ اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ سے طلب کرو۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس میں ہمیں یہ بھی تلقین کی کہ یہ دعا بھی اللہ سے مانگو کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہیں، غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلانا۔ تو 2 گروہوں کا ذکر یہاں کیا اللہ نے، یعنی المغضوب اور الضالین۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہود کا ذکر کیا ہے، یعنی یہودیوں کا ذکر ہوا، نصارہ کا بھی ذکر ہوا لیکن وہ بہت کم۔ لیکن اس سورہ بقرہ کے اندر تفصیلاً رب کائنات نے اس گروہ کا ذکر کیا، وہ جو المغضوب ہے، یعنی جس کا ذکر پہلے آیا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ نے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے اس سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً الضالین کا ذکر، نصارہ کا ذکر اس کے بعد والی سورت سورہ آل عمران کے اندر کی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور سورہ آل عمران جو سورہ بقرہ کے بعد انشاءاللہ اب شروع ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً نصارہ کا ذکر کیا ہے اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گو کہ وہاں بھی یہود کا ذکر ہوا لیکن وہ کم ہوا، نصارہ کا ذکر اس میں زیادہ ہوا۔ اس طرح سورہ بقرہ جب ہم نے شروع کی تو اس کی ابتدا میں ہم نے حروف مقطعات کو پڑھا، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں، جن کی مراد، جن کا مفہوم اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ کے درمیان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں، اور یہ ایک چیلنج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عربی دانی کا دعویٰ رکھتے تھے، اپنی بلاغت پر اور اپنے ادب پر جن لوگوں کو بڑا ناز تھا، جو اپنی شاعری پر ناز کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو عربی اور اپنے سوا سب کو اجمی کہتے تھے، یعنی اجمی کا مطلب گونگے لوگ، یہ سب گونگے ہیں، ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا کہ تم قرآن کا جواب دے دو۔ یہ الف لام میم، یہ ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب وہ حروف ہیں جو تم بھی پڑھتے ہو۔ قرآن ان حروف کے ذریعے سے چیلنج دیتا ہے کہ تم اس جیسا ہی کلام لے آ، لیکن وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدا رب کائنات نے
قرآن مجید کی حقانیت سے ہی کی، اور یہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو قرآن کی حقانیت کو سب سے پہلے اس سورت کے اندر بیان کیا گیا، اور قرآن کی حقانیت بیان کرنے کے بعد ایمان بالغیب، یعنی مومن کے لیے جو بنیادی عقیدہ ہے، جو اساس کا درجہ رکھتا ہے، بنیاد کا درجہ رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ تو اس کا ذکر کیا ہے کہ ایمان بالغیب، جو ایمان والے، جو مومن ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس طرح اس پہلے رکوع میں، سورہ بقرہ کے ابتدائی جو رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ انسانوں کی تین قسمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اندر۔ پہلے رکوع کے اندر رب کائنات نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلی قسم کے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان والے، مومن ہیں۔ تو مومن کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کے اندر بتائی ہیں۔ پھر دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اگلا جو رکوع سورہ بقرہ میں آیا، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ کافر، آپ کو معلوم ہے کہ کافر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ کافر ہے۔ اور پھر جو منافق کی تفصیلاً گفتگو کی، یہ منافق وہ لوگ تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل میں انکار کرتے تھے، اس لیے یہ منافق کہلائے۔ اور ان کا تفصیلاً ذکر بھی اللہ نے اسی لیے کیا کہ ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ان کے رازوں کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ان کا ذکر کیا، ان کی علامات کو بتایا، اور ان کی علامات کو اسی لیے بتایا تاکہ ہم ان سے اجتناب کریں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ منافق، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دھوکہ یہ دراصل اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہوا کرتا ہے، یہ فریب دیتے ہیں، یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع فرمایا، ہمیں روکا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں۔ منافقوں جیسے اعمال، منافقوں جیسے عمل ہم نے اختیار نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت آدم کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنا چاہا تو پہلے فرشتوں کو بتایا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا، ایسے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جو اسماء کا علم عطا فرمایا رب کائنات نے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم ان چیزوں کے نام، تو وہ کسی چیز کے نام نہیں بتا سکے۔ تب آدم علیہ السلام نے پھر ان کو وہ نام بتائے۔ اس طرح علم کے ذریعے سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس اولاد آدم کو بھی یہ شرف اور یہ فضیلت اسی وقت ملتی ہے کہ جب وہ علم کو حاصل کریں۔ یعنی قرآن جو ہے، اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ابتدا سے علم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی پہلی وحی
علم سے، پڑھنے سے، اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، لیکن یہ پڑھیے کیسے؟ ABCD، D فار ڈاگ، یہ چیزیں نہیں۔ قرآن کی ابتدائی کیا بتا رہی ہے؟ اقرا بسم ربک، پڑھو، پڑھنا کرو، پڑھنا سیکھو، لیکن یہ ABC سے نہیں، یہ الف با تا سے سیکھو، یہ اللہ کے نام سے سیکھو، الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، یہ اللہ کے نام سے۔ جب تک اللہ کے نام سے ایک مسلمان اپنی اولاد کو نہیں سکھانا شروع کرے گا تو وہ کہاں سے مسلمان بنے گا؟ وہ تو انگریز ہی بنے گا، اس کا دماغ وہ بنے گا جو انگریزوں کا دماغ ہے، جو غیر مسلموں کا دماغ ہے۔ ہم آزاد تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی غلامی ہم پر غالب ہے، ہم ذہنی طور پر ہم غلام ہیں۔ اگر ہم ذہنی طور پر غلام نہ ہوتے تو یقیناً ہم قرآن کی تعلیم پر کسی دوسری تعلیم کو ترجیح نہ دیتے، اور ہمارے اسلاف نے قرآن کی تعلیم کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کا کوئی گورنر مقرر کرتے تھے تو اسے مقرر کرتے تھے جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا تھا، یا کوئی بھی سرکاری عہدہ کسی کو دیتے تھے تو سب سے پہلے اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا تھا، اس کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ قرآن کو کتنا زیادہ جانتا ہے، اسی کو اس عہدے پر، بڑے عہدے پر مقرر کیا جاتا تھا۔ اور جب سے ہم نے قرآن سے روگردانی کر لی، قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو ہمارا سب کچھ، ہماری کایا ہی پلٹ گئی۔ ہم غالب تھے تو مغلوب ہو گئے، ہم حکمران تھے تو غلام بن کر رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترجیح نہیں دی۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قرآن مجید ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہی قرآن ہے جو کئی اقوام کو جو بالکل گری ہوئی ہوتی ہیں، وہ زمین کی سطح پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھا کر عروج پر پہنچا دیتا ہے، اور کئی اقوام ایسی ہوتی ہیں جو عروج پر ہوتی ہیں لیکن وہ اس عروج سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں، ہم نے جو پڑھا یہود کے بارے میں، کیا پڑھا کہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی، بڑے انعامات اور اکرامات ان پر ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کی اور اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کیا، اور اللہ کی تعلیمات سے جب انحراف کیا تو وہ عروج والی قوم، اس کو زوال پذیر ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تاج خلافت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عطا فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے لیے بھی قاعدہ، قانون، اصول وہی رکھا ہے۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے جو اصول ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، وہ اٹل ہوتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ جو ان اصولوں کو، ان قوانین کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، وہ عروج پائے گا۔ جو ان قوانین کو چھوڑ دے گا وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ ان قوانین کو اپنانے والا کوئی غیر مسلم ہوگا تو بھی عروج پائے گا۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کافر ہم پر غالب کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اصولوں کو اپنا لیا۔ جن ہمارے اصولوں کو انہوں نے اپنایا، ان کی بنا پر انہوں نے عروج پا لیا، اور ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کیا تو ہم زوال پذیر ہو گئے۔ ہم نے ان کے طور طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے، حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں مغضوب لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا، ہمیں ضالین لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا، یعنی نہ ہمیں یہود کے راستے پر چلانا، نہ ہمیں نصارہ کے راستے پر چلانا، لیکن عملی زندگی میں ہم انہی کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے ہی راستوں پر چلتے ہیں، اور اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ دراصل یہ ہماری غلامی کی کھلی ہوئی علامت اور نشانی ہے، یہ ہماری غلامانہ ذہنیت کی کھلی نشانی اور علامت ہے، جبکہ قرآن آیا اس لیے کہ ہمیں غلامی کی زنجیروں سے، ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی عطا فرمائیے،
اور ہمیں کہا کہ اگر غلام بننا ہے تو پھر غلام مصطفیٰ بنو صلی اللہ علیہ وسلم، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنو، اسی میں تمہارے لیے عروج ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا عروج بھی اسی میں ہے کہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا جائے۔ تو رب کائنات نے خلافت آدم کا ذکر کیا، پھر یہود پر اللہ تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی انعامات کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بڑے انعامات ان پر فرمائے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا آپ خود اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی بھیجے وہ بنی اسرائیل میں بھیجے، وہ یہودیوں میں بھیجے سب سے زیادہ، یعنی یہود میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قوم یہود کے اندر۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور اکرام، لیکن انہوں نے اس انعام کا شکریہ ادا نہ کیا، بلکہ اپنے نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے اپنے انہی نبیوں کو خود انہوں نے قتل کیا، انہوں نے قتل کیا، اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ ایسی ظالم قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے ان میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ مصر کے اندر جو بنی اسرائیل رہتے تھے ان پر بڑے مظالم وہ ڈھاتا تھا، ان کے بچوں کو یعنی جو بیٹے پیدا ہوتے تھے زندہ درگور، زندہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، پہلے تو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا تھا، پیدا ہو گئے تو زندہ ان کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، اور ان کے جو مرد تھے ان سے مال برداری کا کام لیا جاتا تھا، محنت مشقت کے کام لیے جاتے تھے، اس پر کوئی مزدوری نہیں دی جاتی تھی، بس زبردستی ان سے یہ سارے کام کروائے جاتے تھے۔ اتنے بڑے مظالم ان پر ہوتے تھے، اللہ نے اس سے نجات عطا فرمائی ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، پھر اللہ نے ان پر کیا انعام کیا۔ اب جب سامنے راستے میں آگے ایک طرف سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے فرعون کا، آپ کہنے لگے تو اب تو ہم مارے گے، آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے، ہم تو مر گئے۔ اللہ نے وہاں پر بھی انعام فرمایا اپنا کہ ان کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا، اور وہ آرام سے اس سمندر کو پار کر گئے۔ جب فرعون اس سمندر کے اندر داخل ہوا تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کا انعام اور اکرام کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا، یہودیوں پر یہ انعام کیا کہ ان کو فرعون سے نجات عطا فرما دی، اور اس طرح حکمرانی بھی اب اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دی؟ ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ کھانے کے لیے من و سلوہ، میدان طیہ جو تھا وہ ایک جنگل تھا، وہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر رب کائنات نے من و سلوہ کھانے کے لیے ان کو عطا فرمایا، یعنی نہ ان کو محنت کرنی ہے، نہ کوئی مزدوری کرنی ہے، نہ دوڑ بھاگ کرنی ہے، بس بیٹھے بٹھائے آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو کھانا دے رہا تھا، من و سلوہ۔ کہنے لگے نہیں ہم تو کھا کھا کے تھک گئے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، اب تو ہمیں پیاز چاہیے، اب ہمیں دال چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، چٹپٹی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کاموں میں لگ جاؤ، جاؤ وہ کرو۔ اللہ کے انعام کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو ساری تفصیلات بتائی ہیں تو کیوں بتائی ہیں؟ کہ کہیں ہم بھی وہی طریقہ اختیار نہیں کیے ہوئے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا تو شکر ادا نہیں کر رہے، اور جو موجود نہیں ہیں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو ایسا طریقہ جو ہے یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ پھر اسی میدان کے اندر پانی کی ضرورت پڑی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ تو جنگل ہے، وہاں کہاں سے پانی آئے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں 12 چشمے جاری کر دیے پانی کے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا رب کائنات نے کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا کس پر؟ پتھر پر، تو 12 چشمے نکل پڑے، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، اس لیے ہر قبیلے کا الگ سے چشمہ بنا دیا گیا کہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیو، استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بغیر بھی کر سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے کہ تم پتھر پر اپنا عصا مارو، اللہ تعالیٰ اسی میدان کے اندر ایک چشمہ جاری کر دیتا کہ ٹھیک ہے فلاں جگہ دیکھو چشمہ نکل رہا ہے، پانی پی لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے درمیان
اور قوم کے درمیان ایک ذریعہ اور سبب ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے ملانے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوا کرتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے بندے کا تعلق، امت کا تعلق، مخلوق کا تعلق کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ اس تعلق اور توسل کو چھوڑ کر کوئی یہ چاہتا ہو کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے تو یہ جو ہے شیطانی سوچ ہے۔ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا، وہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، لیکن وہ جو نبی کا واسطہ درمیان آیا اس نے قبول نہیں کیا، آدم کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، آدم کے سامنے سجدہ ریزی اختیار نہیں کی، تو کیا ہوا؟ اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا، اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ عصا ماریں پتھر پر۔ یعنی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے۔ یعنی یہ معجزہ جو عطا فرمایا، یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوا نا۔ اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو، عصا مارو گے تو اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے، لیکن ذریعہ اس مشکل کو حل کرنے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ موسیٰ جو میرے نبی ہیں یہ تمہاری اس مشکل کو حل کریں گے۔ اور قوم بھی پانی مانگنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر کوئی شرک کا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ مجھ سے کہاں سوال کرتے ہو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ خود تمہیں دے دے گا، جہاں بھی ہو اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ ہر بندے کی سنتا ہے، اپنے ماننے والوں کی تو سنتا ہے، وہ اپنے نہ ماننے والوں کی بھی سنتا ہے، بلکہ ماننے والوں سے زیادہ ان کی سنتا ہے، وہ نہ ماننے والوں کی بھی سنتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نہ کفر کا فتویٰ لگایا قوم پر، نہ شرک کا فتویٰ لگایا کہ تم مشرک ہوگے، تم مجھ سے مانگتے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو، تم جاؤ اللہ سے مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، مجھ سے تم نے کیوں مانگا؟ نہیں، بلکہ جب انہوں نے مانگا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم پریشان ہو گئی ہے، ان کو پانی چاہیے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، مولا تو ان کو پانی عطا فرما دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے التجا کی۔ جب آپ نے التجا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ عصا پتھر پر مارو۔ تو اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی مشکل کو حل کیا گیا، ان کی پریشانی کو دور کیا اور ان کی حاجت براری کی گئی، ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ اسی طرح کے واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہو گئی، پانی بالکل ختم، بارش ہو نہیں رہی، اور لوگ جانور سارے جو ہے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہو رہا، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے کھڑے ممبر پر اللہ سے دعا مانگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دعا کی فوراً بادل نمودار ہوئے، بارش برسنا شروع ہوگی، بارش برسنا شروع ہوگی، اور کیسی برسی؟ وہ برستی رہی یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، بارش برس رہی ہے، اور وہی شخص، حدیث شریف کے الفاظ آتے ہیں کہ وہی شخص آیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پریشانی کا شکار ہو گئے، مشکل میں پڑ گئے، بارش بند ہونے کا نام نہیں لے رہی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو بند کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فوراً دعا فرمائی، اور اسی وقت مدینہ طیبہ کا موسم بالکل صاف ہو گیا، بارش برسنا بند ہوگی، اور مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بارش برستی رہی۔ حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بارش ہوتی رہی، لیکن مدینہ طیبہ میں بارش بند ہو گئی۔ یہ بارش مشکل نہیں تھی، یہ پریشانی نہیں تھی، جب برسی نہیں تھی تب بھی پریشانی تھی، اور جب برسنا شروع ہوئی، جب زحمت بن گئی تب بھی پریشانی بن گئی،
اور اس پریشانی کو حل کرنے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لوگ کہتے ہیں جی مشرک ہو گئے، شرک ہو گیا۔ اگر یہ شرک ہو گیا تو سب سے پہلا یہ فتویٰ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر لگنا چاہیے، نعوذ باللہ، کہ جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے یہ قرآن ہمیں دیا، جن کے ذریعے سے احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی، جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہمیں آج ملا اور ہم اس شکل اور صورت کو اختیار کیے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ چیزیں ہمیں نہ دیتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آج سے جو ہے چند برسوں پہلے ہمارے آباء و اجداد گزرے ہوتے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، کیسی زندگی گزاری، لیکن یہ 1400 سال پہلے کے حالات ہمیں ایسے ازبر ہیں، ایسے یادیں، ایسے ہمارے سامنے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آخر یہ سارا بندوبست کس نے کیا؟ رب کائنات نے فرمایا نا۔ تو رب کائنات نے تفصیلاً جو ہے بنی اسرائیل کے پر انعامات کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر بھی کیا۔ ان کے جرائم کیا تھے؟ انہوں نے سب سے پہلا بڑا جرم یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، یہ سب سے بڑا جرم ان کا۔ اور حق کو چھپایا انہوں نے، بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کی، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، جو وعدہ کرتے اس کے وعدے کے خلاف کرتے، بدعہدی کرتے تھے۔ چنانچہ اس بدعہدی کی وجہ سے ان کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیا۔ وہ بڑے سخت دل تھے، پتھر دل لوگ تھے، ان کے دل پتھروں کی مانند تھے۔ وہ کلام اللہ میں بھی تحریف کرتے تھے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھا کرتے تھے، شریعت کے بعض احکام کو مانتے اور بعض کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ بغض و حسد سے ان کے دل بھرے پڑے رہتے تھے، مادی زندگی سے شدید محبت رکھتے تھے، اور اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی وہ دشمنی رکھتے تھے۔ جادو اور اس طرح کی بیکار چیزوں سے بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کا کوئی موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے تھے۔ فضول سوالات ان کا وتیرہ تھا۔ بدعملی کے باوجود جنت کے دعوے دار تھے، کہتے تھے عمل ان کے کیا تھے؟ اللہ کے احکام کی نافرمانی پر مبنی تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے ہم جنتی ہیں۔ ہم بھی آج ایسے ہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پھر جو مرضی کرو، بس جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تو بھائی یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، جو کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم جو مرضی کریں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ جو ان کے طریقے کو چھوڑ دے، جو ان کے طریقے سے نفرت کرے، اس کا مطلب یہ ہوا نا، آپ مجھے بتائیں وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نفرت کرتا ہو، جو ان کے طریقے کو حقیر سمجھتا ہو اور دوسروں کے طریقے کو ان سے اعلیٰ تصور کرتا ہو، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا، ان کی نعت بیان کی گئی، اور تعمیر کعبہ کا ذکر کیا، کس طرح انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہوا کہ قبلے کو تبدیل کیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے تو پہلے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر تقریباً 17 ماہ کے بعد حکم ملا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جائے، تو تحویل قبلہ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک پر پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ذکر ہوا، پھر وہ زندہ کر دیے گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ایک بستی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مولا اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا اور ان کے سامنے اس بستی کا نقشہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سواری تھی، اس سواری کو بھی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ان کے سامنے دکھایا۔ اسی طرح معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی زندگی سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے۔ صفا مروہ پر سعی کا ذکر کیا گیا، قصاص، دیت کے مسائل بیان کیے گئے، طلاق کے مسائل بیان کیے گئے، رمضان کے روزوں اور اعتکاف کا ذکر ہوا، رشوت، غصب اور حق تلفی وغیرہ کی حرمت کا ذکر کیا گیا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے مصارف کیا ہیں، یہ سب اللہ نے بتایا۔ سود کی حرمت کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے۔ آیت الکرسی اسی میں آئی کہ یہ سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی، کہ اس میں تقریباً 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔
کہیں اللہ کا نام آیا ہے، کہیں اس کی طرف ضمیر آئی ہے، کہیں کوئی اور اعتبار سے تقریباً 17 مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ کا ذکر آیا، ایسی قرآن میں کوئی اور دوسری آیت موجود نہیں ہے۔ اسی صورت میں آیت مدائنہ بھی ہے، سب سے طویل ترین آیت جو قرآن کی ہے وہ بھی اس میں ہے، یعنی جس میں قرض کے احکام بیان ہوئے، مالی معاملات کے بارے میں بتایا کہ ان کو لکھ لیا جائے، ان پر گواہ مقرر کیے جائیں، پھر امانت کا ذکر کیا کہ امانت ادا کی جائے، گواہی چھپانے کی اللہ نے ممانعت فرمائی، اور اختتام اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا دعا پر فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو ہے اختتام کیا کرو، اور ہر چیز کے اختتام پر نیک عمل کے، ہر نیک عمل کے اختتام پر دعا مانگنا یہ سنت انبیاء بھی ہے اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب فرض نماز پڑھیں تو دعا مانگیں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کعبہ کے دوران، یعنی نیک عمل کرنے کے دوران اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو اسی طرح قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید قربان کا موقع ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے عید بھی ہے، تو اس موقع پر جہاں قربانی کریں وہاں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کو مقصود بنانا ہے، اور پھر مستحقین تک قربانی کے گوشت کو پہنچانا یہ ایک اہم موقع ہوتا ہے، جس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فقراء کی مدد کی جائے۔ اس اہتمام کے ساتھ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو مشکلات کا شکار ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور پھر عید کی نماز جو ہے اس کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، بے شک عید کی نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے، عید کی نماز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، جبکہ یہ 5 وقتہ نماز جو ہماری ہے، یہ ظہر، فجر، عصر، عشاء، مغرب، یہ ساری نمازیں کیا یہ فرض ہیں۔ اب ہمارے کئی احباب، بھائی، دوست ایسے ہوتے ہیں جو نماز عید کے لیے تو بڑی تیاری کرتے ہیں اور بڑی تیاری سے اس کے لیے آتے ہیں اور آنا چاہیے، لیکن نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز فجر کا خاص طور پر عید کے دن اہتمام کریں کہ یہ یوم الجائزہ ہوتا ہے، انعام کا دن ہوتا ہے۔ اس انعام کے دن اگر ہم فرض کو چھوڑ دیں اور واجب کو اختیار کریں تو وہ تو بے معنی سی بات ہوگی، ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو ادا نہ کریں اور دوسری چیز کو اختیار کر لیں، تو ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی فجر کے فرض ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر نماز عید ادا کرنا۔ تو اسی کے پیش نظر عید الاضحیٰ کی جو جماعت یہاں پر رکھی گئی ہے وہ اول وقت میں یعنی 6:30 بجے رکھی گئی، 6:30 بجے انشاءاللہ تعالی نماز عید الاضحیٰ کی جو ہے جماعت وہ کھڑی ہو جائے گی، اور نماز فجر جو ہے وہ آخری وقت میں رکھی گئی ہے 5:50 پر، آخری وقت ہے یہ بالکل نماز فجر کا، 5:50 پر نماز فجر رکھی گئی ہے۔ تو آپ 5:50 پر نماز فجر کی جماعت میں شریک ہوں اور پھر نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر یہاں سے روانہ ہوں، تاکہ ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے، واجب بھی ادا ہو جائے، اور جب اس کے بعد باقی نیک اعمال کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔